بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک میں 4 رکعت نوافل آپ ضرور پڑھیں اور اس نماز کو پڑھنا بالکل نہ بھولیں۔ اور اس نماز کے پڑھنے کی جو فضیلتیں ہیں، جو رسول اللہ نے اس نماز کی فضیلتیں بیان فرمائی اور جو اس کے فوائد ہیں اور جو اس نماز کے پڑھنے والوں کو اللہ اجر و ثواب دیتا ہے، یہ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ جب آپ اس نماز کی فضیلتیں سنیں گے تو آپ ضرور ادا کریں گے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، یہ نیکیاں کمانے والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر عمل کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اور ہمارے اندر بھی جوش جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ عبادت کا ہم فرائض پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، روزے، نماز، تراویح اور اس طرح قرآن مجید کی تلاوت اور نوافل کی ہم کثرت کرتے ہیں۔ جس طرح تہجد کی نماز ہم پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، جس طرح ہم دیگر نوافل ادا کرتے ہیں، رمضان المبارک میں یہ 4 رکعت نوافل ضرور پڑھیں۔ اس نماز سے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں اور بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اور اس نماز کے پڑھنے کی فضیلتیں کیا ہیں اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نیت کیسے کریں گے، کتنی رکعت پڑھیں گے، کیا کچھ پڑھنا جائے گا اور یہ نماز ہم نے کس وقت ادا کرنی ہے، سب سے پہلے اس نماز کی فضیلتیں سن لیں۔ ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی آقا کریم نے اپنے چچا عباس سے ارشاد فرمایا کہ اے عباس، اے چچا، کیا میں تجھ کو عطا نہ کروں، کیا میں تجھ پر احسان نہ کروں، کیا میں تیر سے ایک کام نہ کرواؤں، جب تجھے کرے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے گناہ بخش دے گا، وہ پہلا گناہ ہو یا آخری ہو یا پرانا ہو، جان بوجھ کر کیا گیا ہو یا انجانے میں کیا گیا ہو، چھوٹا گناہ ہو یا بڑا ہو، رازداری سے کیا گیا ہو یا چھپ کر کیا گیا ہو یا پھر علانیہ کیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہ بخش دے گا۔ اور اس کے بعد آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ 4 رکعت نوافل پڑھنے کی برکت سے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور 4 رکعت نوافل پڑھنے کا طریقہ بھی نبی اکرم نے اپنے چچا عباس کو سکھایا۔ اور اس نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، جب نبی کریم نے نماز کا طریقہ بتایا کہ اس طریقے سے نماز ادا کرنی ہے، یہ کچھ اس نماز میں پڑھنا ہے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا عباس سے ارشاد فرمایا کہ اے عباس، اگر تو ہر دن میں یہ نماز پڑھنے کی طاقت رکھیں تو بہت بہتر ہے، اگر طاقت نہ رکھیں تو جمعے کو ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، یعنی ہر جمعے کو 8 دن کے بعد پڑھ لیا کرو۔ اگر تو اس طرح بھی نہ کر سکے تو مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لیا، اگر تو اس طرح بھی نہ کر سکے تو اپنی زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لینا۔ یہ وہ نماز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا عباس کو سکھائی اور اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ بھی بیان فرمایا اور فضیلتیں بھی بیان فرمائی۔ فضیلت آپ نے سن لی، اور اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یہ نماز پڑھنی کیسی ہے، کس وقت ہم نے نماز ادا کرنی ہے، اس نماز میں ہم نے کیا کچھ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے 4 رکعت نماز نوافل کی نیت کریں گے اور یہ 4 رکعت ایک سلام میں پڑھیں گے اور یہ نوافل نماز ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ ہم نے یہ نماز کس وقت پڑھنی ہے، نوافل نماز ہے، چند اوقات نوافل پڑھنا جائز نہیں ہے، یعنی جو مکروہ اوقات ہیں، صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک 15 یا 20 منٹ کا جو وقت ہوتا ہے، یہ مکروہ وقت ہے۔ اور اس طرح زوال کا وقت ہو گیا اور دوسرا وقت عصر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک ہے۔ یہ 3 مکروہ اوقات ہیں، ان کے علاوہ جب چاہیں آپ یہ نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ اور رات کو بھی زوال کا ٹائم نکال کر پوری رات میں آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ بالکل آسان ہے۔ دیکھیں، آپ نے نیت کرنی ہے، نیت کرنے کے بعد آپ نے تکبیر تحریمہ کہیں، آپ نماز شروع کریں۔ جیسے ہی آپ نے نماز شروع کی، سب سے پہلے آپ نے ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا مکمل کرنے کے بعد تعوذ اور تسمیہ آپ نے نہیں پڑھنا، بلکہ تعوذ اور تسمیہ سے پہلے 15 دفعہ آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ نے 15 مرتبہ ثنا پڑھنے کے بعد یہ تسبیح پڑھنی ہے، پھر اعوذ باللہ پڑھیں اور پھر بسم اللہ شریف پڑھیں اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی بھی آپ سورت ملا لیں
اور پھر اس صورت کے بعد آپ نے پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا ہے، پھر رکوع کی تسبیح پڑھ کر پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر سمی اللہ لمن حمدہ کہہ کر قیام میں کھڑے ہو جانا ہے، پھر آپ نے قیام کی حالت میں ہی 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر آپ نے سجدے میں جانا ہے، سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر آپ نے یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے تشہد بیٹھنا ہے، تشہد کی حالت میں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے، پھر آپ نے دوسرا سجدہ کرنا ہے اور دوسرے سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر آپ نے یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر آپ نے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، دوسری رکعت آپ نے تسبیح سے شروع کرنی ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، پھر آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ شریف، پھر سورۃ فاتحہ، پھر کوئی بھی آپ کو سورت یاد ہے اس کو ملا لیں، پھر اس سورت کے بعد آپ نے 10 مرتبہ آپ نے یہی تسبیح پڑھنی ہے، پھر آپ نے رکوع جانا ہے، رکوع کی تسبیح کے بعد پھر آپ نے 10 مرتبہ رکوع کی حالت میں ہی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر آپ نے پڑھنا ہے، پھر سمی اللہ لمن حمدہ کہہ کر قیام میں کھڑے ہو جانا ہے، اور قیام میں کھڑے کھڑے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے، پھر آپ نے سجدے میں جانا ہے، سجدے کی تسبیح کے بعد پھر آپ نے یہی تسبیح سجدے کے اندر ہی 10 مرتبہ پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر آپ نے تشہد بیٹھ جانا ہے، پھر آپ نے تشہد میں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے، پھر آپ نے دوسرا سجدہ کرنا ہے اور دوسرے سجدے کی تسبیح کے بعد پھر آپ نے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے، پھر آپ تشہد قحط بیٹھ جانا ہے اور پھر التحیات سے لے کر ربی جعلنی تک پڑھنا ہے، سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جانا ہے، جیسے ہی آپ نے پہلی اور دوسری رکعت پڑھی ہے اس طرح تیسری اور چوتھی جو رکعت رہ گئی ہے وہ بھی اسی طریقے سے پڑھنی ہے، پھر وہ مکمل ہونے کے بعد آپ سلام پھیریں، ذکر و اذکار کریں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی، اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ۔